قال الله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها. أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أو كما جاء في الحديث آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ. عزیزان محترم، برادران عزیز، آپ سب احباب گرامی کو آج کے اس نشست میں جو 21 روزہ تجوید قرآن کریم کو صحیح تلفظ سے ادا کرنے کا شروع ہوا ہے، جامعہ شرفیہ اور ان کے انتظامیہ، اکابرین اور دیگر اساتذہ کرام کی طرف سے آمدید کہتا ہوں. اہلاً و سہلاً مرحبا. بہت مبارک یہ گھڑیاں ہیں اس لیے کہ اس کی نسبت قرآن کریم کے ساتھ اللہ نے جوڑی ہے کہ چند منٹ کے لیے میں اور آپ ہم سب قرآن کریم سیکھنے پانے کی غرض سے ایک جگہ جمع ہوئے ہیں. یہ بھی ایک کمرہ ہے کیونکہ آن لائن ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں ہم سب جمع ہیں، ایک دوسرے کی آواز، ایک دوسرے کو کی آئی ڈی دیکھ رہے ہیں. قرآن کریم کی نسبت سے یہ بہت مبارک اجتماع ہے، اس لیے اس کو خوب محنت سے، خوب کوشش کے ساتھ، اپنی ضرورت سمجھتے ہوئے روزانہ کی تشریف آوری ضروری ہے تاکہ ہمارا قرآن کریم بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے اور قرآن کریم کے جتنے فضائل ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، یہ ساری کی ساری ہمیں نصیب ہوں اور قرآن کریم کے جو چھوڑنے کی یا اس سے دوسری جو وعیدیں ہیں ان سے میں اور آپ ہم سب بچ جائیں. اس لیے بہت ضروری ہے توجہ دھیان سے اپنی ضرورت سمجھتے ہوئے اس کو ہم نے انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کرنا ہے انشاءاللہ. ایک ایک جو دن ہوگا یا ایک ایک جو ہمارا سبق ہے یہ انتہائی اہمیت ہے کیونکہ بہت تھوڑے دن ہیں اور اس میں اہمیت ضرورت آپ کے سامنے آئے گی. امت کا ایک بہت بڑا طبقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوا اور آج تک بہت بڑا طبقہ ہے جنہوں نے زندگیاں لگائی ہیں اس علم کے حصول میں، اس علم کو پھیلانے میں اور اس علم کی نشر و اشاعت کے اندر. ہمیں اللہ پاک سیکھنے کا موقع دے دیں، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. اسی علم کے بارے میں تجوید کی ضرورت اور اہمیت کے پیش نظر کہ قرآن کریم میں کو پڑھنے میں جیسے حدیث پاک میں آتا ہے بہت سے قرآن کریم پڑھنے والے ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کو لعنت کرتا ہے، قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے. اب حالانکہ دیکھا جائے تو لعنت کیوں بھیجتا ہے بھائی؟ تو محدثین کرام نے اس کی تشریح اور توضیح میں فرمایا ہے، جہاں یہ فرمایا کہ قرآن نے کہا ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین، اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، اور جو ظلم کرے اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتے. یعنی خود جھوٹا ہے اور جھوٹوں پر لعنت کی آیت پڑھ رہا ہے تو قرآن بالکل لعنت کرتا ہے کہ اس عمل کو چھوڑ ہی نہیں رہا جس کی وحید پڑھ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ محدثین کرام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جہاں قرآن کریم کا مطلب یہ ہے وہیں پر اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس کے الفاظ درست نہیں پڑتا، اس کی ادائیگی درست نہیں ہوتی، اور ادائیگی درست نہ ہونے کی وجہ سے اس کے معانی میں فرق پڑتا ہے. جب معانی اور مطالب میں فرق پڑتا ہے تو اللہ کی منشا کچھ ہوتی ہے اور پڑھنے والا کچھ بیان کر رہا ہوتا ہے. اللہ کی منشا، اللہ کا مصداق کچھ ہوتا ہے اور پڑھنے والا کچھ اور بیان کر رہا ہوتا ہے. اس لیے تجوید کی اہمیت بہت ضروری ہے. تجوید کو سیکھنا، قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا
یہ انتہائی لازمی ہے. تھوڑی سی کتاب کو بھی 2-3 صفحے پڑھیں گے تاکہ اہمیت پیدا ہو ہمارے دل میں کہ ہر زبان کا اپنا ایک رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، ہر زبان کا اپنا ایک لب و لہجہ ہوتا ہے، ہر زبان کے اپنے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، ہر زبان کے اپنے ادائیگی کا طریقہ کار ہوتا ہے، جس کو آپ ایکسنٹ کہتے ہیں ہے نا. یہ برٹش ایکسنٹ، یہ امریکن، یہ آسٹریلین ایکسنٹ ہے. انگلش ہے، تینوں کی انگلش ہے، لیکن تینوں کی انگلش میں فرق ہے. ایکسنٹ کے فرق کی وجہ سے ان میں فرق آ جاتا ہے. تو اسی طرح عربی زبان اور بالخصوص قرآن کریم کی زبان، اس کا اپنا ایک لب و لہجہ، اتار چڑھاؤ اور اس کا طریقہ کار، اس کی ادائیگی کا طرز، یہ سب کے سب ایک الگ چیز ہے، الگ جہان ہے، پورا ایک جہان ہے، جس میں سے ہم بنیادی چیزیں سیکھیں گے تاکہ کم از کم آپ نے پوسٹ بھی دیکھا ہوگا آخری صورتیں، یعنی جو حافظ قرآن ہیں وہ نہیں مراد، جو علماء کرام ہیں، قراء کرام ہیں، وہ ان سے ہٹ کر عامت الناس جو ناظرہ قرآن پڑھنے والے ہیں، تو ان ناظرہ قرآن پڑھنے والوں کا قرآن کم از کم آخری 10 صورتیں اور نماز اور دعائے قنوت یہ ایسی درست ہو جائے کہ نماز پڑھتے ہوئے ان کا ترجمہ غلط نہ ہو، مطلب غلط نہ ہو. کیونکہ اگر مطلب غلط ہو گیا تو بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں نماز کو دہرانا پڑتا ہے، نماز دوبارہ پڑھنی واجب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ آپ نے مطلب ہی غلط بیان کر دیا، جو اللہ چاہ رہے ہیں مطلب وہ آپ بیان ہی نہیں کر رہے. تو اس لیے کم از کم ہماری یہ صورتیں، نماز اور یہ چیزیں درست ہونی چاہیے. آگے پھر جس کو اللہ پاک موقع دیں وہ اپنی زندگی کے معمولات میں سے تھوڑا حصہ نکال کر روزانہ ہفتہ وار اس کو سیکھنے کی مستقل نیت ارادہ کرے. لیکن یہ کب پیدا ہوگا؟ ابھی 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن آپ سیکھیں گے، روزانہ تشریف آوری ہوگی تو پھر آپ کو اہمیت معلوم ہوگی یہ کتنی ضروری چیز ہے، کتنا ضروری ہے. اسی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمارے حضرت محترم صاحب حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم اشرفی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جو محتمم اور شیخ الحدیث ہیں جامعہ اشرفیہ لاہور کے، وہ ایک بہت سمپل سی سادی سی مثال دیتے ہیں اس تلفظ کی ادائیگی اور معنی کی تبدیلی کو سمجھانے کے لیے. بہت شاندار. ابھی میں ان کے الفاظ میں وہ الفاظ دہراؤں گا تو آپ فوراً اس کو کلک کریں گے اور فوراً آپ کو وہ سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ مثال بہترین ہے سمجھنے کے لیے کہ تلفظ کی ادائیگی سے معنی بدلتا ہے، مطلب بدلتا ہے، منشا بدلتی ہے، مقصد بدل جاتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں سامنے آئیں گی. وہ فرماتے ہیں انگلش کے 2 ورڈ ہیں، انگلش کے 2 جملے ہیں، 2 لفظ ہیں. ایک ہے لفٹ آئی کے ساتھ اور دوسرا ہے لیفٹ ای کے ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے سنا ہوگا لیفٹ رائٹ والا لیفٹ، اور لفٹ کیسے کہتے ہیں؟ ایلیویٹر ایکسیلیٹر جو ہوتا ہے جس سے دوسری تیسری چوتھی پانچویں منزل پہ جاتے ہیں آپ لوگ. اب دونوں کے بظاہر دیکھنے میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے، آئی اور ای کا فرق، لیکن اس فرق کے باوجود اس کی ادائیگی کا طرز بھی الگ ہے. اگر آپ نے لفٹ لینی ہے کسی سے کہ آپ جی مجھے اسٹیشن سے مجھے جامع اشرفیہ چھوڑ دیں، مجھے آپ فلاں جگہ سے فلاں اگلے چوک میں چھوڑ دیں، اس کے لیے کہا آپ نے کہا یہ مجھے لیفٹ دے دیں، لفٹ کی وجہ آپ نے کیا کہا؟ لیفٹ دے دیں. تو کیا کہے گا؟ ہنسے گا نا آپ کے اوپر، کہے گا یہ بڑا بیوقوف آدمی ہے، دیکھو اس کو پتہ ہی نہیں ہے. تو لیفٹ کا ایک معنی وہ کہے گا چھوڑنا بھی ہے، تو چلو جی وہ کہے گا چھوڑ کے لیتے ہیں. یہ مانگ آپ کیا رہے ہیں؟ لفٹ، لیکن کیا ہوگا کہ معنی آپ نے لفظ بول دیا لیفٹ، اس کا معنی ہی وہ نہیں بنتا لفٹ. اسی طرح آپ نے کسی کو بتانا ہے کہ آپ نے بائیں مڑنا ہے، لیفٹ ہینڈ آپ نے جانا ہے اور پھر اس میں یہ فلاں جگہ شاپ آ جائے گی، تو آپ نے کہا جی لیفٹ ہینڈ جانا ہے. وہ ہنسے گا دل میں، اگر عزت کرتا ہوگا آپ کی تو دل میں ہنسے گا. دیکھیں حضرت کو، بابا جی کو، چوئی صاحب کو، ملک صاحب کو، شیخ صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ہے نا لفٹ اور لیفٹ میں کیا فرق ہوتا ہے. تو یہ آپ کو فوراً سمجھ میں آ گئی بات، کیونکہ ہمارے محاورے میں یہ جملے شامل ہیں نا، لفٹ اور لیفٹ. اسی طرح، بلکہ اسی طرح نہیں، اس سے کہیں زیادہ آپ یہ سمجھیں کہ قرآن کریم کی حساسیت ہے. قرآن کریم یہ لفٹ اور لیفٹ تو بندوں کا کلام ہے، ہو گیا. لوگوں کا کلام ہے. ہیلو، آواز آ رہی ہے؟
مائک بند رکھیں، جی اپنا مائک بند رکھیں، مائک بند رکھیں. اچھا جی، شاباش. اچھا جی، تو میں یہ کر رہا تھا کہ لفٹ اور لیفٹ یہ تو بندوں کا کلام ہے نا، تو بندوں کا کلام ہے، تو لیکن قرآن الحمد سے لے کر والناس کا کس کا کلام ہے؟ اللہ رب العزت کا کلام ہے. مالک الملک، دو جہاں کا بادشاہ، پوری کائنات کا بادشاہ، شہنشاہ اللہ رب العزت، یہ کلام یہ ان کا کلام ہے. کلام الملوک، ملک الکلام. کلام الملوک کے بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. یہ محاورہ عربی میں کیا مطلب کہ کلام الملوک کے بادشاہوں کی جو گفتگو ہے، جو ان کی باتیں ہیں، وہ کیا ہوتی ہیں؟ ملک الکلام. وہ کلاموں کی بھی بادشاہیں ہوتی ہیں. پوری دنیا کے کلام اکٹھے کیے جائیں، ان کا وہ بادشاہ ہوگا، بادشاہ کا کلام ہے نا. تو اسی طرح اللہ رب العزت کا جو کلام ہے یہ کلام اللہ ہے، رب العالمین کا کلام ہے. تو لہٰذا اس کی اپنی حساسیت ہے، اس کے اپنے اتار چڑھاؤ ہیں، اس کے معانی ہیں، اس کے جملے ہیں، بہت زبردست طریقے سے اس کی ادائیگی کا نظم ہے. تو اس لحاظ سے یہ ہو گیا، اللہ بھلا کرے آپ سب کا، کہ یہ اس کی چھوٹی سی ایک مثال دی آپ کو سمجھانے کے لیے. ایک مثال اب قرآن کریم سے دیتے ہیں، ایک مثال قرآن کریم سے دیتے ہیں کہ قرآن کریم میں آپ سورہ معاون پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. اب یہ آیت میں اللہ تعالی جو قیامت کے دن کو جھٹلانے والا ہے اس کی مذمت بیان فرما رہے ہیں. أرأيت الذي يكذب بالدين، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے. اگلی آیت نمبر 2 میں فرمایا فذلک الذی، یہی ہے وہ الذی یدع الیتیم، جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، جو یتیموں کو کیا کرتا ہے؟ دھکے دیتا ہے. یدع الیتیم، یتیموں کو دھکے دیتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی بھائی نے یہ پڑھ دیا، کسی باجی نے یہ پڑھ دیا، اور لوگ پڑھتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، عوام عامت الناس کی بات کر رہا ہوں، آپ کو غلطیاں ملیں گی اگر آپ لوگوں کو سنیں گے. کیا پڑھ دیتے ہیں؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، يَدْعُ الْيَتِيمَ، یدعو کی جگہ کیا پڑھ دیا؟ یدعو الیتیم. اس کا معنی کیا بن جائے گا؟ یہ وہی ہے جو یتیم کو بلاتا ہے، ویلکم کرتا ہے کہ آ جاؤ آ جاؤ. کتنا مطلب فرق پڑ گیا. اللہ فرما رہے ہیں فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ، یہ دھکے دیتا ہے. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ وہ جو یتیم کو بلاتا ہے. تو مذمتی بیان کے اندر آپ نے تحسین والا کلام داخل کر دیا. تو فرق پڑا کہ نہیں پڑا؟ معنی میں فرق پڑا. جب معنی میں فرق پڑا تو مطلب بدل گیا. مطلب بدلا تو اللہ کی منشا باقی نہ رہی، آپ کی منشا آ گئی. اب آپ بتائیے کہ کہاں پر نماز باقی رہے گی؟ نماز بلاسٹ ہو جاتی ہے، یاد رکھیے اگر اللہ معاف فرمائے. نماز اڑ جاتی ہے. نماز کو صحیح پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ نماز جو ہے نا ہماری درست طریقے سے ادا ہو. نماز ہماری درست طریقے سے ادا ہو. جب نماز درست طریقے سے ادا ہوگی تو پھر انشاءاللہ ہمارے نماز درست کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم درست پڑھتے ہیں، قرآن کریم درست پڑھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا بھائی جان؟ اب میں ایک کتاب شیئر کرتا ہوں اور اس کا اسکرین میں آپ دیکھیے گا، اسکرین کی طرف آپ کو وہ نظر آئے گی. تھوڑی ابتدائی باتیں ہم تھوڑا ساتھ کو چلائیں گے اور اللہ بھلا کرے آپ سب کا. لو جی، یہ کتاب آ گئی جی سر. حضرات والا چلے جی دیکھیے گا اسکرین کی جانب، دیکھیے گا اسکرین کی جانب. سب کو نظر آ رہی ہے نا؟ لکھ کے بھی جواب دے سکتے ہیں آپ. مائک میں نے بند کیا ہوا قصدن بند کیا ہوا، اور بار بار لکھنا بھی نہیں ہے. اب انشاءاللہ ہم ایک دو سو پڑھ لیں گے، اس کے بعد پھر آپ کو موقع ملے گا جو بات کرنی ہو بات کیجیے گا. پھر ہم سورہ فاتح بھی آج شروع کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدائی باتیں، بنیادی باتیں.
تجوید کو شروع کرنے سے پہلے بنیادی باتیں کیا ہیں؟ ملاحظہ. ہر علم کو شروع کرنے سے پہلے 5 باتوں کا جاننا ضروری ہے. ہر علم کو شروع کرنے سے پہلے 5 باتوں کا جاننا ضروری ہے. کوئی بھی آپ علم سیکھ رہے ہوں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، یا پھر کچھ اور درجیہ کام سیکھ رہے ہیں، آپ میکینک بن رہے ہیں، تو 5 چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے اس علم کے متعلق. ٹھیک ہے. نمبر 1، تعریف. اس علم کی تعریف تو نہیں پتا آپ کو. پتا تو وہ طب کسے کہتے ہیں، طب کس سے نکلا ہے، طب کا لغوی معنی کیا ہے، طب کا اصطلاحی معنی کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. نمبر 2، موضوع، کہ اس مکینک بن رہا ہوں تو مکینک میں ہم کس سے بات، کیا کیا چیز ہماری کلام کا حصہ ہوگا، ہماری باتوں کا، ہمارے ابحاث کا، ہمارے صبح و شام کس میں گزریں گے. نمبر 3، غرض و غایت. یہ مشین ٹھیک کرنا سیکھ رہا ہوں تو اس کا مقصد کیا ہے، بے فائدہ ہے، ساری زندگی میں 1 2 3 4 سال ویسے لگا دوں گا، کیا فائدہ ہے اس کا، غرض و غایت کیا ہے، مقصد کیا ہے. نمبر 4، فائدہ بھی کچھ ہے کہ نہیں، کچھ ملے گا یا نہیں، سکے تھے مل مایا کیا ہوگا. نمبر 5، اس کا حکم کیا ہے، کہ یہ کرنا سیکھنا ضروری بھی ہے کہ نہیں ہے، کہ اہم ہی ہے. اس لیے یہ 5 باتیں جاننا ضروری ہے. نمبر 1، تعریف. سوال، علم تجوید کی تعریف کیا ہے، علم تجوید کی تعریف کیا ہے. جواب، علم تجوید کی 2 تعریف ہے. علم تجوید کی 2 تعریف ہے. نمبر 1، لغوی. نمبر 2، اصطلاحی. نمبر 1 لغوی، نمبر 2 اصطلاحی. یعنی لغوی میں کیا ہوتا ہے کہ کسی کا لفظ کا اصل حیثیت دیکھی جاتی ہے کہ وہ کس لفظ سے بنا ہے. اور اصطلاحی کا مطلب کیا ہوتا ہے، ٹیکنیکلی اعتبار سے یہ کس چیز کو کہتے ہیں، ٹیکنیکل اعتبار سے، ٹرمینالوجی اعتبار سے یہ کس کو کہتے ہیں. تو نمبر 1 سوال، علم تجوید کی لغوی تعریف کیا ہے. جواب، علم تجوید کی لغوی تعریف ہے کسی چیز کو عمدہ کرنا، کسی چیز کو عمدہ کرنا، حسین کرنا، خوبصورت کرنا، سنوارنا. یہ سارے کے سارے الفاظ کس کے معنی ہیں، تجوید کے. کسی چیز کو عمدہ کرنا، حسین کرنا، خوبصورت کرنا، سنوارنا، یہ سارے کے سارے تجوید کے لغوی معنی ہیں. آپ نے عربن سنا ہوگا، جید جید یا شیخ، جید جید. جید کا معنی کیا ہوتا ہے، بڑا بہترین، ویری گڈ ویری گڈ، ہے نا. سوال، علم تجوید کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، ٹیکنیکلی اعتبار سے، ٹرمینالوجی میں اصطلاحی طور پر کسے کہتے ہیں، تجوید. جواب، علم تجوید کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا، ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا، اور تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا. یہ علم تجوید کی اصطلاحی تعریف ہے. جی ہاں، یہ علم تجوید کی اصطلاحی تعریف ہے. مخرج کا معنی کیا ہوتا ہے، ایگزٹ پوائنٹ، نکلنے کی جگہ. مخرج، نکلنے کی جگہ، جہاں سے وہ حروف نکلتے ہیں، دانتوں سے، زبان سے، حلق سے، اوپر کے تالو سے، وغیرہ وغیرہ، ہونٹوں سے. تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں، مخارج ہیں حروف کے، نکلنے کے مقامات ہیں، وہ جگہ ہیں جہاں سے حروف نکلتے ہیں. پھر اور صفات کے ساتھ ادا کرنا. صفات کا مطلب کیا ہے، صفات کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ حرف موٹا ہوگا، یہاں پر یہ حرف باریک ہوگا، یہاں پر اس حرف کو سختی سے پڑھیں گے، یہاں پر اس حرف کو نرمی سے پڑھیں گے. یہ نرمی، یہ موٹائی، یہ باریک پن، یہ سختی، یہ کیا ہے، یہ سارا کا سارا یہ اس کا صفات ہے، حرف کی صفات ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا بھائی جان. سوال، علم تجوید کا موضوع کیا ہے، اس علم کے اندر ہم کن چیزوں سے بحث کریں گے، کون سی چیزیں ہیں کہ جس میں ہم اس سے بحث کریں گے. تو جواب آ رہا ہے، علم تجوید کا موضوع حروف تہجی ہیں. علم تجوید کا موضوع حروف تہجی ہیں، یعنی الف سے لے کر یا تک کے الفابیٹک 29 جو الفابیٹک ہیں، یہ جو حروف تہجی ہیں 29 یہ سارے کے سارے کیا ہیں، ہمارا موضوع ہوگا. کبھی ہم یا کی بات کریں گے، کبھی ہم شین کی بات کریں گے، کبھی جیم کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے، کبھی با کو دیکھیں گے کہاں سے نکل رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ 29 حروف ہمارے حروف تہجی ہیں، ہمارا موضوع ہے. سوال، علم تجوید کی غرض و غایت کیا ہے، علم تجوید کی غرض و غایت کیا ہے، کوئی مقصد بھی ہے کہ ایویں وقت لگا رہے ہیں، ایویں ہم نیٹ لگا رہے ہیں، ایویں ہم اپنا قیمتی وقت نکال کر، جو پرائم ٹائم ہے ہر ایک کا، فیملی کے ساتھ بیٹھنے کا ٹائم ہے، ہم بیٹھے ہوئے یہاں پر الگ ہو کر کمرہ بند کر کے
اور पूरी तवज्जो ध्यान से सुन रहे हैं और वो सारे काम छोड़ छाड़ के बैठे हुए हैं, तो ये क्या है? हाँ जी, कहते हैं इल्म तजवीद की गर्ज व गायत क्या है? तस्हीह हुरूफ। क्या है? तस्हीह हुरूफ के हुरूफ को दुरुस्त करना। हमें कुरान अच्छा पढ़ना आ जाए, दुरुस्त करके पढ़ना आ जाए, गलत ना पढ़े हम कुरान करीम को, कहीं मुबादा हमें वो लानत ना करता हो। तो लिहाजा तस्हीह हुरूफ यानी हरफों को सही सही अदा करना हमें आ जाए, ये है गर्जो गायत। ठीक हो गया? तो ये वॉइस नहीं आ रही? वॉइस आ रही कि नहीं आ रही? भाईजान को वॉइस नहीं आ रही, इनसे इनसे लिख कर कहें कि आप री एंटर हो जाए। ठीक है ना? हाँ, जो कहे ना वॉइस नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही हो तो बजाय कुछ और कहने के उनसे लिख लिख के कह दिया करें री एंटर हो आप। तो हाँ भाईजान, अहमद साहब आप री एंटर हो जाए, इस तरह लिख किया करें। चलिए, तस्हीह हुरूफ। तस्हीह हुरूफ यानी हरफों को सही सही अदा करना। तस्हीह हुरूफ यानी हुरूफ को सही सही अदा करना, ये क्या है? इल्म तजवीद की तारीफ क्या क्या गर्ज़ो गायत है। सवाल, इल्म तजवीद पढ़ने का फायदा क्या है? इल्म तजवीद पढ़ने का तो फायदा भी है, ये एवं ही सुक्कत मिल माइया कहते नहीं। इल्म तजवीद पढ़ने का फायदा सआदत दारैन, सआदत दारैन यानी दोनों जहां की कामयाबी। सुभान अल्लाह। डॉक्टर बनने से दोनों जहां की कामयाबी नहीं है, दोनों जहां की कामयाबी किसमें है? कुरान पढ़ने पढ़ाने में। ये जहान भी बरकतों वाला, रहमतों वाला, पुरसुकून और जो है ना जबरदस्त इज्जत के साथ वाइट कॉलर जॉब। क्या है? वाइट कॉलर जॉब है ये, बेहतरीन किस्म की, लशपश किस्म की। कुरान पढ़ना पढ़ाना ये जबरदस्त अल्लाह की नेमत है, तो इसमें लगे हुए हैं। तो और अगला जहान भी इसी के साथ, कुरान के साथ जुड़ा हुआ है। अल्लाह कल क़यामत के दिन कहेंगे हाफिज साहब को, चलो हाफिज जी आ जाएं और कुरान पढ़ना शुरू करें, जैसे दुनिया में आप ठहर ठहर कर पढ़ते थे। आखिरी आखिरी दर्जा वही होगा जहां आपका कुरान मुकम्मल होगा। तो हाफिज जी पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, 6,666 फ्लोर ऊपर होंगे मुझ आपसे, है कि नहीं? मुझ आपसे कहाँ पर होंगे? 6,666 फ्लोर जन्नत के दर्जात में वो ऊपर पहुंचे हुए होंगे माशाल्लाह। तो लिहाजा सआदत दारैन अल्लाह हमें भी नसीब करे, हमारी औलादों को, नस्लों को, क़यामत तक आने वाली नस्लों को नसीब फरमाए। सवाल, इल्म तजवीद पढ़ने का हुक्म क्या है? हुक्म भी है इसका या एमी पढ़ रहे हैं? कहते हैं नहीं नहीं, जवाब, इल्म तजवीद के मसाइल का सीखना फर्ज किफाया। इल्म तजवीद के मसाइल का सीखना फर्ज किफाया है, और तजवीद के साथ कुरान का पढ़ना फर्ज ऐन है। लो जी, अंदाजा करो, कुरान पढ़ना क्या है? फर्ज ऐन तजवीद के साथ। किफाया कैसे कहते हैं? कि कुछ लोग कर लें काफी हो जाएगा, लेकिन अगर फर्ज ऐन कैसे कहते हैं? कि हर एक के लिए, इस पर हम 42 लोग बैठे हैं रूम में, तो 42 के 42 के लिए, और हर उस शख्स के लिए जो कुरान पढ़ना चाहता है, जब भी कुरान पढ़े उसके लिए फर्ज ऐन है। हर एक के लिए अलग अलग फर्ज है कि वो क्या करे, वो वो तजवीद के मुताबिक कुरान करीम पढ़े। क्या करे? तजवीद के मुताबिक कुरान करीम को पढ़े। ये क्या है? इल्म तजवीद का पढ़ना के साथ कुरान का पढ़ना फर्ज ऐन। आ रही समझ में कि नहीं आ रही आपको? क्यों जी, समझ आ गई माशाल्लाह? तो लिहाजा ये ज़रूरी बातें थी, आज की इतनी काफ़ी है। अब हम इंशाल्लाह सूरह फातिहा शुरू करते हैं। तो सब अहबाब ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ आप खुल कर पढ़ सकें, खुल कर आप अदा कर सकें, सूरह फातिहा ऊंची आवाज़ से पढ़ सकें, खुले डुले तौर पर, बगैर शर्म व हया के। जो खामोशी से सुनते रहेंगे, बस बैठे रहेंगे, उनकी गलतियां दुरुस्त नहीं होंगी। और जो कोशिश करेंगे, मन जद्द वजद, जो मेहनत करेगा, कोशिश करेगा, वो पालेगा। तो बगैर किसी लगी लिपटी के उसको खुल के पढ़ने की कोशिश करेंगे, जैसे पढ़ा जा रहा है वैसे सुनकर पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज पहला दिन, दूसरा दिन, चौथा दिन, दिन ब दिन इंशाल्लाह अच्छा होता जाएगा, बेहतर होता जाएगा। और फिर एक आखिरी दिन आएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, पूरी पिक्चर वाज़ेह होगी, फिर आप अच्छे से अच्छा पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको पूरा तरीका मालूम हो जाएगा। ठीक है ना? तो पहले दिन से आपने बुनियाद सही रखनी है, और इसके मुताबिक रोज़ाना ऐसी जगह बैठें जहाँ आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो पढ़ने की, और किसी किस्म को लोगों को भी कोई तंगी ना हो आपकी वजह से। चलिए, अब आप ऊँची आवाज़ से पढ़िएगा, माइक बंद है सबके, अपने अपने तौर पर पढ़ें, फिर इंशाल्लाह कल सुनेंगे इसको। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. پھر دوبارہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. اچھا جی، اس میں توجہ دھیان سے دیکھیے گا، کچھ غلطیاں جو عامت الناس کرتی ہیں ان طرف توجہ دلائی جائے گی، ذرا آپ دھیان کیجیے گا. آج وہ اسکرین شیئر نہیں ہوئی سورہ فاتحہ کی، کل سے جو آخری صورتیں ہم پڑھیں گے ان کی انشاءاللہ اسکرین شیئرنگ بھی ہوگی ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے. اعوذ، سب سے پہلے تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ. تو اس کو لوگ ملا کر ہی پڑھ دیتے ہیں غفلت میں، بے توجہی سے. کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ، اعوذ بس پڑھ دیتے ہیں. اعوذ نہیں ہے،
اعوذ، اعوذ، ٹھیک ہے، حمزہ زبر عین واو پیش عو، اعو، زال پیش ذو، اعوذ، ٹھیک ہے، تو اعوذ، دال دال بغیر وصل کے، یہ زال ہے، جو زال دال کی شکل کا ہوگا، دال کی شکل کا زال ہوگا، اوپر نقطہ ہوگا، اس کو زال کہتے ہیں، وصل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور جو زا را کی شکل کا ہوتا ہے، اوپر نقطہ ہوتا ہے، اس میں وصل ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتی ہے بھائی جان، اس میں وصل ہوتی ہے، زا، زا زی زو، جبکہ یہ جو زال ہے دال کی شکل کا، اس کو کیسے پڑھتے ہیں، زا، زا زی زو، زا زی زو، ٹھیک ہے، تو اعوذ، اعوذ، زال، زال، باللہ، باللہ، اب یہ لفظ اللہ کا لام باریک ہوگا، یاد رکھیے پورے قرآن کریم میں، پورے قرآن کریم میں جس لفظ اللہ کے لام کے بعد، جس لفظ اللہ کے لام کے بعد زیر لام سے پہلے، جس لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر آ جائے، جس لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر آ جائے، اس لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے، یہ لفظ اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا، جس لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہوگا، وہ لفظ اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا، پورے قرآن کریم میں، یہ قانون یاد رکھیں، موٹا سا قانون ہے، اور ہم اسی طرح کریں گے، موٹے موٹے قانون بس سیکھیں گے دنوں کے اعتبار سے۔ اچھا جی، من الشیطان، من الشیطان، تو لفظ تو موٹا کر کے پڑھیں گے، تو پورے قرآن کریم میں کہیں بھی آ جائے اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، من الشی، شے نہیں، شے نہیں، من الشیطان الرجیم، را موٹا، الرجیم، را موٹا، بسم اللہ، سین، سین آ گیا، سین پورے قرآن کریم میں کہیں بھی سین آ جائے اس میں وصل آئے گی، سیٹی کی آواز آئے گی، سا سی سو، بس، بس، ٹھیک ہے، بسم اللہ، یہاں بھی لفظ اللہ کلام باریک پڑا جائے گا، کیوں، اس لیے کہ اس کے پہلے حرف کے نیچے، اس سے جو پہلے والا حرف ہے کون سا ہے، میم ہے، اس کے نیچے زیر آ رہی ہے، تو بسم اللہ الرحمن، رحمہ، را کے اوپر زبر ہے، اس کو رحمان نہیں پڑھتے لوگ، رحمان پڑھ رہے ہوتے ہیں، الرحمن الرحیم، عبد الرحمان، عبد الرحمان صاحب نہیں، غلط، عبد الرحمن، الرحمن علم القرآن، راہ، راہ، ہم راہ زبر رح، تو آر اے ایچ ہونا چاہیے، لوگوں نے کیا لکھا ہوتا ہے، آر ای ایچ، آپ کے جو بھی دوست ہوں آپ ان کو توجہ دلائیں، اور آئندہ جو نام رکھیں اس کی اسپیلنگ درست رکھیں، آر اے ایچ، رحمان، آر ای ایچ نہیں ہے، رحمان نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہو گیا، آگے دیکھیں، الحمد، ہا باریک، ہا حافظ والی ہا، حفظ والی ہا، یہ کیا ہے، پولائٹنس سے ادا ہوتی ہے، باریکی سے ادا ہوتی ہے، نرمی سے ادا ہوتی ہے، الحمد للہ، الحمد للہ، یہ لفظ اللہ کا نام باریک پڑا جائے گا، کیوں، اس کے لیے اس کے نیچے والے حرف کے نیچے کیا ہے، اس سے پہلے جو حرف ہے لام، اس کے نیچے زیر آ رہی ہے، للہ، اس کو للہ نہیں پڑھنا، بڑا بھدا ہو جائے گا، جو اگر للہ پڑھ دیا تو بھدا ہو گیا، للہ، الحمد للہ، اسی طرح الحمد للہ لوگ پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے، الحمد للہ رب العالمین، رب، را موٹا، رب العالمین، مین ہے، اس کو لوگ کیا پڑھتے ہیں، عالمین، عالمین، یا الحمد، دو پڑھتے ہیں، الحمد للہ نہیں، الحمد، دو معروف ہے، مجہول نہیں ہے، روایت حفظ میں جس میں ہم یہ پاک و ہند والے بررسی پاک و ہند کے لوگ پڑھتے ہیں قرآن کریم، اس کو روایت حفظ کہتے ہیں، اس میں مجریحا، پورے قرآن کریم میں صرف ایک جگہ امالہ ہے، 12ویں پارے میں، وہ جو کشتی میں بیٹھنے کی سواری کی دعا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، اس واقعے میں آ رہی ہے، وقال ارکبوا فیہا
بسم اللہ مجریہا، اس کو مجریہا پڑھتے، مجریہا نہیں پڑھتے. تو لہذا ہم نے بھی کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ. الحمدللہ غلط غلط. الرحمن الرحیم، یہ آ گیا آپ کے سامنے، بسم اللہ میں آ گیا. مالکی، کاف زیر کی، کاف زیر کی، مالکی، اس کو لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ مالک، مالک یوم، نہیں غلط. مالکی، مالکی کاف زیر کی، مالکی یوم الدین، یوم الدین. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی. مالکی یوم الدین، یوم الدین. ٹھیک ہے. ایاک، ایاک، یا کے اوپر شد آ رہی ہے، تین ڈنڈے والے ہوتے ہیں نا شد، یہ یا کے اوپر آ رہی ہے تو سختی سے پڑھیں گے اس کو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین، سین میں وصل آئے گی، تا باریک، نستعین. اس کو ایا کا نہیں پڑھنا، ایا کا نعبد و ایا کا نہیں، ایا کا نعبد، بودو نہیں، و ایا کا نستعین. ٹھیک ہو گیا؟ اہدینا الصراط، صاد موٹا، را بھی موٹا، طا بھی موٹا، ہا کھردرا. ہا لاہور والا ہمیشہ کھردرا ہوگا پورے قرآن کریم میں. لاہور والا ہا کہیں بھی آ جائے، دو آنکھوں والا، ایک آنکھ والا، اس کو کیا پڑھیں گے؟ کھردرا، رفنس پڑھیں گے اس کے اندر. اہدینا الصراط، صاد موٹا ہمیشہ پڑھا جائے گا پورے قرآن کریم میں. صاد کہیں بھی آ گیا موٹا، تو کہیں بھی آ گیا موٹا. مستقیم، سین کہیں بھی آ گیا باریک وصل، اور تا بھی باریک. قاف کینچی والا کہیں بھی آ جائے پورے قرآن کریم میں، یاد رکھیں، بہت آسان آسان باتیں. قاف کینچی والا موٹا قرآن کریم میں کہیں بھی آ جائے گا، ہمیشہ موٹا پڑھا جائے گا. مستقیم، قیم، قیم نہیں پڑھنا، قیم. ٹھیک ہو گیا؟ صراط الذین انعمت، صراط الذی، ذال ہے، انعمت، اس کو انعمت، انعمت نہیں، غلط پڑھیں. انعمت، رک جائیں، انعمت پڑھیں آپ، سب پڑھیں. انعمت، انعمت، انعمت. ٹھیک ہو گیا؟ علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غین پورے قرآن کریم میں کہیں بھی آ جائے موٹا پڑھا جائے گا، غیغو موٹا پڑھا جائے گا، غین. اسی طرح غیر المغضوب، غاد موٹا، غاد کہیں بھی آ جائے پورے قرآن کریم موٹا پڑھا جائے گا. اور اس کو مغضوب ہی نہیں پڑھنا، مغضوب علیہم ولا الضالین. غاد کی آواز ابھی ختم نہ ہو کہ لام کی آواز شروع ہو جائے. ولا الضالین. لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ ولا الضالین، الگ کرتے ہیں، لین کو الگ کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. ولا الضالین. ٹھیک ہو گیا؟ اب میں ایک بار پھر پڑھتا ہوں، سن لیجئے. کل انشاءاللہ پھر آپ سنائیں گے، جو سنائے گا اس کی غلطیاں نکلیں گی، جو نہیں سنائے گا وہ جیسے آیا ویسے ہی چلا جائے گا. اور جس کی غلطیاں نکلیں وہ زیادہ سنائے، حافظ اور قاری صاحب نہ آئے، وہ نہ سنائیں، کیونکہ ان کے پہلے آتا ہے ماشاءاللہ. جو ناظرہ خواہ ہیں اور سمجھتے ہیں غلطیاں ہیں تو وہ سنائیں، غلطیاں نکل گئیں تو اچھی خوش قسمت لوگ ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. ٹھیک ہو گیا؟ چلے جی انیس صاحب آپ تشریف لائیں، تو بات کرنی تو کر لیں، اوپر ہو گیا ہے، مائک کھلا ہوا ہے، جلدی آ جائیں. چلیں کوئی بات نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل ملیں گے انشاءاللہ ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. استاد جی یہ
जामिया अशरफिया को होस्ट बना दें या मुझे बना दें।